بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ چند لمحوں کے لیے میں اپنی اس مسجد کے محترم حضرت مولانا حافظ طارق ضیاء صاحب کو سٹیج پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ صدارتی الفاظ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں اپنی مسجد کی انتظامیہ، میرے سارے بھائی ناظم، بھائی آصف، بھائی قیوم اور بھائی شکیر، خصوصاً بھائی شعیب صاحب، بھائی عبدالواحد اور ان کے بیٹے، دیگر احبابان گرامی، جتنے بھی احباب نے اس بزم کو سجانے میں ہماری معاونت کی، خصوصاً میرے والد گرامی منشی عبدالرزاق صاحب، ان کی بڑی محبت ہے، ان کی بڑی شفقت ہے۔ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دور دراز سے آنے والے خصوصاً مقامی علماء کرام اور ہمارے موڑ کھنڈے کے تمام علماء کرام، جس میں مولانا عبدالواحد صاحب، مولانا عبدالعزیز راشد صاحب، عبدالمجید سبحانی صاحب، مولانا طارمان ثاقب صاحب اور میرے استاد مکرم حافظ جمیل منگو تارو سے تشریف لائے، اور میرے بھائی حافظ عبدالرحم محمدی صاحب منڈی فیضا سے پاس سے اپنے ساتھ ایک قافلہ لے کر آئے۔ ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا طارق ضیاء صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرات محترم، میں سب سے پہلے، آپ سب بیٹھو ذرا، سب سے پہلے اس مسجد کے امام و خطیب جناب حافظ شاہد اقبال صاحب، اس مسجد کے متعلقہ نمازی حضرات اور اس مسجد کے طلباء و طالبات، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اشتہار پر جن حضرات کے نام آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن کے نام نہیں آئے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، میں نے یہ دیکھا کہ اس پروگرام کی خوشی میں یہاں کے مقامی بچے، میں الگ الگ اگر نام لوں تو وقت بہت چاہیے، تمام بچے، ان کے لیے آج کا یہ دن عید کے دن سے کم نہیں تھا۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کوئی فلیکس لگوا رہا ہے، کوئی پانی کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی کرسیاں لگا رہا ہے، کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام بچوں، بڑوں، بیٹیوں، اللہ پاک ان کی تمام نیک خواہشات پوری فرمائے۔ وادیاں بڑی آمین آکھو۔ اور اللہ پاک ان تمام کے حوصلے مزید بلند فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان سے دین کا بہت زیادہ کام لے، اور
ہمارے علماء کرام جو پروگرام کے آغاز میں آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو پروگرام کے درمیان میں آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو پروگرام کے آخر میں آئے ہیں ان کا بھی چلو شکریہ ادا کر ہی دیتے ہیں۔ حافظ اعظم ساجد صاحب ماشاءاللہ، ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب، ان کے بیٹے آفاق اعظم صاحب، مولانا عبد الواحد صاحب، رفیق صاحب اور دیگر علماء کرام، ان سب نے ہم سے محبت فرمائی، اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ایک عظیم الشان موضوع پر رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی مجھے پریشانی ہوئی ہے، اس کا ذکر میں واضح الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ کانفرنس کا عنوان کیا تھا؟ تحفظ ختم نبوت۔ کیا عنوان تھا؟ تحفظ، ماشاءاللہ تھوڑا بھی فائدہ ہو گیا، تحفظ ختم نبوت۔ اور مقامی بچوں نے یا ہمارے امام صاحب اور ہمارے خطیب صاحب نے، یا میں اپنی کمزوری کہتا ہوں کہ ہم سے یہ کمزوری ہوئی ہے کہ ہم نے علماء کو شاید موضوع نہیں بتلا سکے یا ان کو باور نہیں کروا سکے، یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ اس کی میں علماء سے معذرت چاہتا ہوں، اور آئندہ سے انشاءاللہ العزیز انہی علماء کرام کو عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر انشاءاللہ دعوت خطاب دی جائے گی۔ ہمارے علماء کے پاس کوئی علم کم نہیں ہے، بہت سارے واقعات ان کو یاد ہیں، احادیث یاد ہیں، قرآن پاک کی آیات یاد ہیں، لیکن ہم نہیں بتلا سکے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ میں علی وجہ البصیرت یہ بات واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات علماء کرام اور عوام الناس وہ میری اس گزارش پر غور کریں، بڑی اہم بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے اور بڑی بنیادی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اور آسمان کے نیچے صرف مسلک اہل حدیث ہی وہ مسلک ہے جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا عنوان بیان کرنے کا حق رکھتا ہے اور کر سکتا ہے۔ یہ میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے صرف اہل حدیث ہی وہ مسلک ہے جو اس عقیدے کو بیان کرنے کا حق رکھتا ہے۔ باقی گروہ اور باقی جماعتیں، حضرات علماء کرام توجہ چاہیے، باقی جماعتیں آپ ان کی عقائد کی کتابیں پڑھیں، ان کے مسلک کی وہ کتابیں جن کتابوں سے ان کے مسلک کا تعارف سامنے آتا ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ علماء کرام بولتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی قسم ہمارے شیخ یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پیرات پورا پار پا کے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جو عقیدہ ختم نبوت بیان کر سکتی ہے اور کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی جماعت کے بارے میں لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ کہو، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، مسلک اہل حدیث۔ او میرے پیارے پیارے بچوں، بیت المکرم کے طلباء، کل کے علماء، منبر و محراب کی زینت بننے والوں، اللہ کی قسم تمہارا مسلک وہ مسلک ہے جس مسلک میں کہیں نہیں ہے پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھے، نئی کتابیں اٹھا کے دیکھے، ہم نے اپنے کسی بزرگ کے بارے میں نہیں کہا
لا الہ الا اللہ ثناء اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ثناء اللہ رسول اللہ۔ ہم نے اللہ کی قسم ایک ہی بات کہی ہے، 1400 سال کی تاریخ اہل حدیث کی اٹھا کر دیکھو، ہم نے ایک بات کہی تھی، آج کہتے ہیں، مرتے دم تک کہتے رہیں گے، ہمارے بعد ہماری ذریت یہ بات کہے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہیں اس عقیدے کو بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدہ کو بیان کرنے سے ہمیں روک سکتی؟ ہماری تاریخ یہ ہے، ہماری تاریخ یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کا کیا تھا تو سب سے پہلے مرزے پر کفر کا فتویٰ لگانے والے آپ کے بزرگ، میرے بزرگ، اللہ ان کی کروڑوں پر، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، کون تھے؟ بولو کون تھے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو کے دائرہ کفر میں داخل ہوا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل زبی رحمت اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان شہید رحمت اللہ علیہ، حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ سنہری تابندہ درخشندہ تاریخ آپ رکھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ عقیدہ اگر زمین پر کوئی بیان کر سکتا ہے تو صرف اہل حدیث بیان کر سکتا ہے۔ موجودہ دور کے بہت بڑا فتنہ نام نہاد شیخ الاسلام، نام نہاد شیخ الاسلام، جسے انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین قبول نہیں کرے گی۔ اس نے بھی کہا تھا کہ مجھ پر بھی فرشتہ آتا ہے۔ کس نے کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی، طاہر القادری صاحب، اس نے کہا تھا مجھ پر بھی فرشتہ آتا ہے۔ اس نے نبوت کے اس میرے دوست دروازے پر نقب زانی کی تھی، اور 87 کی کانفرنس، چنجوٹ کی کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس، اس کانفرنس میں میں شریک تھا۔ اگر یہاں ابا ہاشمی صاحب ہوتے، ہاں جی، اگر یہاں ہاشمی صاحب ہوتے تو وہ کہتے یار تیری عمر کتنی؟ ہاں جی، 87 میں چنیوٹ میں کانفرنس ہوئی تھی، اور اس وقت اس بدبخت نے یہ بات کہی تھی۔ اس وقت ان کا تعاقب کیا اور کامیاب تعاقب کیا تھا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حضرت قاری صاحب اس مسجد کے طلباء، اس مسجد کے نوازی اس لحاظ سے بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہ عنوان منتخب کیا ہے جو کم ہی بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے اسٹیجوں پر اس عنوان کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے علماء کرام کی خدمت میں